والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کی خدمت میں تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند تفاسیر کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے زیادہ تر قرآن کے وہ موضوعات ابھی تک منتخب کیے ہیں کہ جو عوامی موضوعات ہیں، بہت زیادہ دقیق اور علمی نوعیت کے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کا نور، قرآن کا فیض ہر شخص تک پہنچنا چاہیے، اور اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم ان چیزوں کو خاص طور پر دیکھیں گے جو ہماری عملی زندگی سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہیں، تاکہ ہم ان کو اختیار کریں۔ جب اختیار کریں گے تو پھر ہماری توجہ ہمہ وقت قرآن پاک کی طرف ہوگی کہ جب ایک شخص تعلیم قرآن کو عملی طور پہ اپنے اوپر نافذ کر رہا ہوتا ہے تو وہ عمل اسے قرآن کی یاد دلاتا رہے گا کہ ہاں جی قرآن کا حکم تھا، میں نے اس حکم کو سننے کے بعد اس عمل کو اختیار کیا، تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو ہمارا موضوع تھا وہ رشتہ داری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری نبھانے کا حکم دیا، رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہمارے رشتہ دار محتاج ہیں تو ان کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان قطع تعلق کر لے، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایسی کوئی ہوتی ہیں بعض اوقات وجوہات ہو جاتی ہیں خاندان میں اور دیگر اس میں کہ جس میں قطع تعلق کرنا بعض اوقات بہتر بھی ہو جاتا ہے، انسان کو ناپسند ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے ملوں، لیکن پھر بھی اگر اس میں کوئی رعایت کی گنجائش نکلتی ہو تو انسان کو چاہیے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں کسی کی نظر انداز کر کے اگر وہ واقعی شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، تو اس سے تعلق قائم کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی کلام بھی کریں گے کہ اگر کوئی خاندان میں ایسا شخص ہے جو اعلانیہ طور پہ کسی برائی کا مرتکب ہو رہا تھا، تو ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سے اس وجہ سے قطع تعلق کر لیں کہ ایک تو یہ کہ اس کا یہ گناہ یا اس کا جرم یا اس کی برائی ہم میں یا ہمارے گھر والوں میں سرایت نہ کر جائے، کیونکہ اچھائی کا اثر دیر میں انسان قبول کرتا ہے اور برائی کا اثر نفس بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، اس لیے ایسے شخص سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر اور دوسرا یہ کہ جب انسان کسی کے ساتھ اس طرح کے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو بدنام ہو جاتا ہے، بدنامی اس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے۔ ہم شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں، چاہے شراب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، لوگ کچھ عرصے بعد ہمیں بھی شرابی کہنا شروع کر دیں گے۔ چرسیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، چرسی مشہور ہو جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے دور رہا جائے۔ لیکن اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے، وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے یا چھوڑ بھی چکا ہے، تو پھر اس سے ہمیں تعلق قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی سابقہ غلطیوں کو بنیاد بنا کر ہم یہ چاہیں کہ دائمی طور پر اس سے قطع تعلق کر لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جب تک وہ خطا پہ اصرار کر رہا ہے ہم بھی قطع تعلق پر اصرار کر سکتے ہیں، اس پہ قائم رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی تھوڑا بہت رعایت کرنی چاہیے۔ ایک ایسی ہی آیت یہاں موجود ہے، ایک ایسے واقعہ اس آیت کا شان نزول بن گیا ہے کہ جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار سے قطع تعلق کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو گویا کہ ایک حکم دے دیا کہ آپ ان سے درگزر کر لیں، ان کو معاف کر دیں۔ معاملہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار والا جو مسئلہ تھا، جو ہم نے یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و کمالات کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا کہ غزوہ بنی مصطلق سے غالباً سرکار واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں رکے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار کہیں گر گیا۔ آپ اس کی تلاش میں ادھر ادھر گئیں، وہ پتہ نہ چلا، قافلہ چلا گیا۔ آپ جنگل سے جب واپس آئیں، یعنی تھوڑا دور چلی گئی تھیں، واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو آپ وہیں شارع کے کنارے پہ آپ جلوہ افروز ہو گئیں، اور پیچھے سے ایک صحابی تھے جو جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پیچھے سے آتے تھے قافلے کے پیچھے، اور کوئی چیز رہ جاتی تو اس کو اٹھا کر پھر وہ آگے بڑھتے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے پھر پوچھا آپ کون ہیں، تو بتایا میں سیدہ عائشہ ہوں، تو انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیے، اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور وہ لے آئے۔ اس میں منافقین کو موقع ملا اور انہوں نے معاذ اللہ آپ کے اوپر تہمت لگانے کی ناپاک جسارت کی،
اور اس میں کچھ لوگ ان کے ساتھ دھوکے میں شریک ہو گئے اور انہوں نے بھی اس طرح کی کچھ کلمات کہنے کی جسارت کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر وعیدات بیان فرمائی اور وہ تمام معاملہ ہوا۔ انہی میں سے ایک تھے حضرت مصطح رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، تو خالہ کے بیٹے تھے اور یہ غریب تھے اور مہاجر تھے، یعنی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف آئے تھے اور غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے تھے، بدری صحابہ میں سے تھے۔ تو بس وہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ بھی اس طرح کی کوئی معاملات میں انوالو ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو کر آپ سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور اس سے پہلے آپ باقاعدہ ان کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے، تو آپ نے پھر ناراض ہو کے مالی امداد کا معاملہ بھی موقوف کر دیا، بالکل کہ قطع تعلق یعنی ایک طرح سے کر لیا، اور اس پہ باقاعدہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ نہ آپ سے ملوں گا اور نہ میں کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ آیات نازل فرمائیں، جو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جن کا خلاصہ گویا کہ یہی تھا کہ آپ ایک بڑی شان والے انسان ہیں، اور جب بڑی شان والا ہوتا ہے تو اس کا عمل اور کردار بھی اتنا ہی بلند و بالا ہوتا ہے۔ اگر انسان نے ایک چیز پہ قسم کھا لی ہے لیکن اس کے ترک میں زیادہ اچھا فضیلت کا پہلو ہے تو پھر اس کو وہی چیز اختیار کر لینی چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو عفو و درگزر کی تعلیم بیان فرمائی اور گویا کہ دوبارہ رشتہ قائم کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی خطا بھی ہو بھی جاتی ہے، خاندان میں جیسے ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کر لیا، کسی نے ہماری غیبت کر دی، چغلی کی، کسی کا لگائی بجھائی کر دی جس سے ہماری رشتہ داریاں ختم ہو گئیں، لیکن بعد میں وہ شرمندہ ہوا، نادم ہوتا ہے، ہم سے معافی بھی مانگتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس سے درگزر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی اچھی روش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسی بات کو محبوب رکھا کہ آپ ارفع شان والے ہیں تو آپ کا ہر عمل شان والا ہونا چاہیے، اس قسم کے معاملات کو نظر انداز کرنا ہی ان کی شان کے لائق تھا، لہذا اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا۔ اب اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ، اور نہ قسم کھائیں، اولو الفضل منکم، تم میں سے فضل والے۔ اب خود اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضل والا قرار دے رہا ہے۔ بالاتفاق مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات کا مصداق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ خود اولو الفضل بیان فرمائے تو خود سوچ لیجئے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل منکم وَالسَّعَةِ، اور نہ قسم کھائیں تم میں سے فضل والے اور گنجائش رکھنے والے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ گنجائش عطا، وسعت عطا فرمائی ہے، کثیر مال دولت دیا ہے، کس بات کی کہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم کھا لیں۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا کہ وہ اس طرح کی قسمیں نہ کھائیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں کھانا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، میں مساکین کو نہیں دوں گا، میں مہاجرین کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر قسم کھا بھی لی ہے تو اس قسم کو ختم کر دیا جائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا وہ اس بات کو محبوب نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے، اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے کوئی اس پہ وعید بیان نہیں فرمائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ فرمایا کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خطا میں مبتلا ہو اعلانیہ طور پہ، اس سے قطع تعلق کرنا بالکل جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قطع تعلق کیا، ایک معقول وجہ کی بنا پر یہ جائز تھا۔ لیکن پھر دو صورتیں ہوتی ہیں کہ افضل صورت کون سی ہے، مفضول صورت کون سی ہے۔ جو جتنا اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، جتنا اللہ نے اس کو مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، جتنی جس کی بزرگی زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنا ہی افضل چیز کو اختیار کرے، یہی اس کے شان کے لائق ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محبوب رکھا کہ آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ ناراض رہیں، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے،
اور یہ قسم نہ کھائیں کہ اب میں قطع تعلق کر لوں گا اور ان کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کروں گا، بلکہ جو آپ کا سابقہ رویہ تھا وہی آپ جاری و سارے رکھیں، درگزر کر دیجئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی قسم کو توڑ کر اور ان کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دیا۔ اس سے بھی ایک فقہاء کرام نے مسئلہ نکالا کہ اگر انسان کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس قسم کو توڑ دینے میں ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر دے، لیکن وہ کام کرے۔ جیسے یہی کہ ہم چھوٹی چھوٹی دنیاوی وجوہات کی بنا پر بعض وقت کہہ دیتے ہیں خدا یہ قسم آئندہ تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا، تمہارے گھر میں نہیں آؤں گا، تم سے ملوں گا نہیں، اب قسم کھا لیے۔ بعد میں سوچتے ہو اب تو قسم کھا لی یار، اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کیسے ملے؟ تو رشتہ داری چونکہ قائم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دیا جائے۔ اور اس قسم کے توڑنے پہ یاد رکھیں گناہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اچھائی اور بہتر چیز کو حاصل کرنے کے لیے قسم کو توڑ رہے ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ قسم توڑ کر اس سے کفارہ ادا کرے، اس بھلائی کو اختیار کر لے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور ساتھ ہی دیکھیں ایک اور بخشش مطلب ایک اور آپ کی فضیلت کا پہلو ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم محبوب نہیں رکھتے ہو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش و مغفرت کر دے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تو آپ کے لیے بخشش و مغفرت کا اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ اور پھر آپ نے جب معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بخشش ہوئی کیونکہ وہ مغفرت کا اعلان اللہ نے بیان فرما دیا۔ لیکن اب ہمارے لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی قابل عمل چیز ہے۔ قرآن پاک کا دیکھیں بعض اوقات آیات کا نزول ایک فرد خاص کے لیے، ایک مخصوص جماعت کے لیے، ایک مخصوص واقعے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے معمولی وجوہات کی بنا پر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہو اور اس قطع تعلق کو ختم کرنے میں کوئی شرعی لحاظ سے حرج بھی نہ ہو، بہتر ہے کہ کر دیں۔ سامنے والے نے اگر زیادتی ظلم کیا ہے، جیسے بعض بہنیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے بار رشتہ دار ہیں، ہم ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ برا سلوک کرتے جاتے ہیں اور پھر ہم ان سے قطع تعلق کر لیں یا نہیں کر لیں، تو بالکل ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایسی صورتحال آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر یہ صورتحال ہوئی کہ وہ بعد میں نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ یار اب دوبارہ سابقہ معاملہ کر لیا جائے، نظر انداز کر دیں پہلی باتوں کو، اب ہم کہیں کہ نہیں بھئی ہم تو اب نہیں تم سے ملیں گے کبھی، بس ایک دفعہ کر لیا نا، خط کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر بالفرض وہ واقعی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اس رجوع کرنے میں اخلاص ہے، خلوص ہے، سچائی کے ساتھ کر رہے ہیں، چلاکی نہیں کر رہے کہ ذرا قریب کر کے پھر کوئی وار کر دیں، ایسا محسوس ہو تو پھر ٹھیک ہے انسان دور رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کے جذبے میں، ان کی گفتگو میں اخلاص نظر آتا ہے تو موقع دے دیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا کہ ان کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو ہمارے تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، اگر کوئی آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ نازیبہ سلوک کیا تھا لیکن اب وہ اپنے سلوک پہ شرمندہ ہیں اور نادم ہیں، تو آپ ان کو معاف کر دیں، ان سے درگزر کر لیں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یہ بخشش و مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ گناہوں کو ختم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے سابقہ گناہ ختم کر دے گا۔ اب یہ اس کی رحمت پر موقوف ہے، ویسے تو عموماً صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ اور عمل جتنا نفس پر سخت ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بعضوں نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوتا ہے، ایسے ایسے کارنامے کیے ہوتے ہیں کہ پھر دل نہیں چاہتا ان کو معاف کرنے کو۔ اب ان کو معاف کرنا بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، لیکن جتنی سخت آزمائش اتنے زیادہ گناہوں کی بخشش کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، اور ایک دن بھی کفار نے سکون سے آپ کو نہیں رہنے دیا، کچھ نہ کچھ شرارت، کوئی نہ کوئی شرارت۔ 13 سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی، اور وہ بھی کب؟ 40ویں سال میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ 40 سال کے اندر عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں انسان اکثر، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ چلو تھوڑا سکون کی طرف آئیں، اب وہ جد و جہد، محنت تھوڑا سا کم۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے،
کہ آپ کی طاقت اور آپ کی اعصابی قوت، یہ تو ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی مضبوط تھی کہ کچھ انتہا نہیں، ورنہ یہ کام جو سرکار نے کیا وہ آسان تو نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ 40ویں سال میں اعلان نبوت اور 53 سال تک پھر آپ مکہ المکرمہ میں رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور اس 13 سال میں اس عمر کے حصے میں آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا گیا ہے، اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو کوئی 3 سال بھی کر دے، کوئی 1 سال بھی کر دے، کوئی 13 دفعہ ہی کر دے، ہم تو شکل دیکھنے کے لیے اس کے روادار نہیں ہوتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت فرمائی، اپنا پیارا شہر چھوڑا، آبائی شہر چھوڑا، جہاں کے ایک ایک گلی سے آپ کی یادیں وابستہ تھیں۔ کثیر صحابہ کرام وہاں سے اللہ کی رضا کی خاطر گھر بار کو، کاروبار کو، اپنے سب کچھ چھوڑ کر آئے، اور پھر جب فتح مکہ حاصل ہوئی، سرکار ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کیا آپ پہ کرم نوازی تھی، اور کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بہترین مثال قائم کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شریف ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، یعنی جب ایک کریم شخص غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ دیکھیں ان میں تو وہ لوگ تھے جو کچھ رشتہ دار بھی تھے، لیکن ہر ایک تو رشتہ دار نہیں تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر فرما لیا۔ اور ہم تو آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کم از کم رشتہ داروں کو معاف کرنے کی، جو آپ کے پیارے ہیں، آپ کا اپنا خون ہیں، ان سے آپ کے خونی تعلقات ہیں، تو تھوڑا بہت عفو و درگزر کر لیں اس امید پر۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ چالاکی سے کہہ رہے ہیں، بہت تنگ کیا، ہم ہٹ گئے۔ اب اس نے کہا چالاکی سے ذرا ان کو قریب کریں، پھر کوئی وار کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہم نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا، تو اس کے بعد اس نے وار کر دیا مثال کے طور پہ۔ اب لوگ کہنے لگے دیکھا ہم نے تو پہلی منع کیا تھا کہ نہ تعلق قائم کرو، ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن یہ سوچئے کہ جب ہم ان سے تعلق قائم کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم ان سے تعلق قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا، مغفرت اور بخشش تو ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اچھا سلوک قائم رکھتے یا نہیں رکھتے، نہیں رکھیں دوبارہ ہٹ جائیں پیچھے، لیکن اگر وہ قائم رکھیں تو اچھا ہے، چلو محبت قائم ہو گئی، اور اگر ہم ہٹ بھی جاتے ہیں پیچھے تو کم از کم جو ہمارا عمل تھا اس کا بدلہ تو ہمیں ملا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رشتے کو جوڑا جائے، قریب ہوا جائے، اس سے مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اتحاد و اتفاق نظر آتا ہے، ایک روب و دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ علیحدہ ہو جانے میں، خاندان سے ٹوٹ جانے میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا ہمیں بہت اچھی طریقے سے دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں گویا کہ ہمیں ایک ترغیب دے دی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق دوبارہ قائم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش و مغفرت کے پروانے جاری ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔